حضرت عبداللہ بن مبارک سب کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی گزرے ہیں، حج کرنے کے بعد جا رہے ہیں، اپنے اونٹ پر سوار ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے۔ کیا پڑھ رہی ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے۔ اکیلی مائی بوڑھی بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ پوچھا، اماں جان کہاں سے آئی ہو، کہاں جانا ہے؟ تو مائی قرآن پڑھ کے جواب دیتی ہے۔ مائی نے قرآن کی آیت پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ مائی بیت اللہ کا حج کر کے آئی ہے اور مسجد اقصی کی طرف اس نے جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے دوسرا سوال کیا، اماں جان آپ کا نام کیا ہے؟ مائی پھر قرآن کی تلاوت کرتی ہے، کہنے لگی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، کہ میرا نام کیا ہے؟ مریم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے اس اماں کا نام کیا ہے؟ مریم ہے۔ اور پھر پوچھا، اماں جان آپ کو یہاں ٹھہرے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے، کب سے آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ مائی پھر قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ کے جواب دیتی ہے، کہتی ہے ثلاث لیال سویا، کہ مجھے 3 دن 3 راتیں یہاں گزر چکی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، 3 راتیں 3 دن گزر گئے یہاں بیٹھی ہوئی کو۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا، اماں جان کیا آپ کی اولاد ہے، آپ کے بیٹے ہیں؟ مائی پھر قرآن کی تلاوت کرتی ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں سمجھ گیا اس کا ایک بیٹے کا نام اسماعیل ہے اور ایک کا نام اسحاق ہے۔ کہنے لگے میں نے بڑا تعجب کیا، مائی یہاں اکیلی بیٹھی ہے اور جو بھی میں بات کرتا ہوں قرآن پڑھ کے جواب دیتی ہے۔ میں نے پوچھا، اماں اگر میں تجھے تیرے قافلے کے ساتھ ملا دوں؟ تو مائی پھر قرآن پڑھتی ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر تم میرے ساتھ بھلائی کرو گے نا، احسان کرو گے، اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اپنا اونٹ وہاں بٹھا دیا، میں نے کہا اماں جان سوار ہو جائیں۔ تو جس وقت وہ مائی رکام میں پاؤں رکھتی ہے، اس کا پاؤں رکام میں پھنس گیا، مائی وہاں سے گر پڑتی ہے۔ تو پھر مائی قرآن کی تلاوت کرتی، کہنے لگی ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی آدمی کو پریشانی آتی ہے دنیا میں، جو بھی پریشانی آتی ہے الا باذن اللہ، کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور جب سوار ہونے لگی تو کہنے لگی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، عبداللہ بن مبارک اپنی نظریں دوسری طرف کر لو، میں اس اونٹ پر کیا ہونے لگی ہوں؟ سوار ہونے لگی ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ جو بھی مائی سے میں بات پوچھتا وہ اماں جان کیا کرتی؟ قرآن کی تلاوت کر کے بتاتی، قرآن کی تلاوت کرتی۔ اور جب مائی اونٹ کے اوپر سوار ہوئی پھر اس نے دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ سواری پہ بیٹھنے کی دعا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور مائی قرآن پڑھتی تھی اور مجھے کوئی عربی کے شعر یاد تھے، میں نے وہ شعر پڑھنے شروع کیے تو وہ مائی پھر کہتی ہے کہ عبداللہ بن مبارک اگر آپ نے پڑھنا ہی ہے نا اللہ کا قرآن،
کیا کرو؟ اللہ کا قرآن۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں بھی پھر کیا کرتا تھا؟ اللہ کا قرآن پڑھتا تھا۔ جب مسجد اقصی نظر آئی تو ہمیں قافلہ ایک سامنے نظر آیا، کہتے ہیں میں نے آواز دی، قافلے والو تمہارے اندر کوئی اسماعیلی نام آدمی کوئی ہے نوجوان کہ اسماعیل نام ہو یا اسحاق ہو؟ دو نوجوان دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے کہ یہ ہماری والدہ ہے، یہ جب حج کر کے آئی ہے نا قافلے سے بچھڑ گئی تھی اور پیچھے رہ گئی تھی، یہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی اور انہوں نے مائی کو وصول کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں شام ہوئی، وہیں پڑاؤ ڈال دیا گیا، تو رات کا وقت ہوا نا، تو جس جگہ میں وہ مائی تھی نا وہاں سے کراہنے کی آواز آ رہی تھی، مائی بیمار تھی اور وہ کیا کر رہی تھی؟ کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، اماں جان تیرا کیا حال ہے؟ تجھے کیا ہوا؟ پھر بھی مائی قرآن کی تلاوت کرتی ہے، کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، میرا آخری وقت آ چکا ہے، میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک مائی فوت ہو جاتی ہے، فوت ہونے کے بعد ہم نے ان کو یعنی جنازہ پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جب میں خواب سویا ہوں، خواب میں مجھے اس مائی کی زیارت ہوتی ہے، میں نے مائی سے پوچھا اماں جان تو دنیا میں اللہ کا بڑا قرآن پڑھتی تھی، اللہ کا کیا پڑھتی تھی؟ قرآن پڑھتی تھی، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو مائی پھر خواب میں کیا کرتی ہے؟ قرآن کی تلاوت کر کہتی ہے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہتی ہے کہ اللہ نے مجھے جنت میں ٹھکانہ دے دی قرآن کی برکت سے، اسی قرآن کی وجہ سے اللہ نے کہاں ٹھکانہ دے دیا ہے؟ جنت میں۔ آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہم بھی اپنا تعلق اس قرآن سے جوڑ لیں، اپنا تعلق قرآن سے۔ ہم نے قرآن کو الماری میں رکھ دیا غلاف میں بند کر کے کہ برکت ہو جائے گی، اس وقت تک برکت نہیں ہوگی جس وقت تک ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں۔ جب ہم قرآن کی تلاوت گھر میں کریں گے الحمدللہ اسی وقت برکتیں شروع ہو جائیں گی۔ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سات فرشتے آ کر کے لینے باندھ کر اور آسمان تک صفے باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ یہ قرآن ایسی برکت والی کتاب ہے، ایسی رحمت والی کتاب ہے، فرمایا کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھا لیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ پہلے تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، لوگوں نے اس میں رد و بدل کر دیا۔ یہ مقدس قرآن کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس میں بھی تحریف کر ڈالیں، اس میں بھی کیا کر دیں؟ رد و بدل کر دیں۔ تو اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کو جا کے خوشخبری سنا کر کے آؤ کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود اٹھا لیا۔ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ خود اٹھا لے اس میں کمی آ سکتی ہے؟ اس میں کمی نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن جیسا اترا تھا آج ویسا ہی موجود ہے، نہ اس کی زبر بدلی ہے، نہ اس کی شد بدلی ہے، نہ اس کی مد بدلی ہے، نہ اس کا نقطہ بدلا ہے۔ جیسا قرآن اترا تھا آج ویسا ہی موجود ہے، قیامت تک ایسے ہی رہے گا، قیامت تک ایسے ہی محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ اس کا ذمہ اللہ نے خود اٹھا لیا، اس کا ذمہ اللہ نے خود اٹھا لیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے تعلق جوڑیں۔